اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو وہ بولے کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو یہ کیسے معلوم پڑ گیا فرشتوں کو کہ یہ ہو جائے گا، یعنی وہ فسادی بھی ہوگا اور خون بھی بہائے گا۔ تو یہ چونکہ مٹی سے انسان کو بنایا جانا تھا، تو اس کی ساری خصوصیات فرشتوں کے پاس تھیں، تو اس لیے انہوں نے یہ اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اور دوسرا جو خلیفہ یعنی اختیار اور ارادہ کے ساتھ، یعنی جب دو افراد کا اختیار و ارادہ مختلف ہوگا تو ظاہر ہے آپس میں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، تو اس وجہ سے خون بہے گا، تو یہ ان کو خدشہ پیدا ہوا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام طرح کے اسماء سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پوچھا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ فرشتے چونکہ اپنا اختیار اور ارادہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، لیکن انسان چونکہ صاحب اختیار ہے، اور یہ جو اسماء ہیں جو اس نے سیکھے اپنے رب سے، تو یعنی اس نے علم حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ حاصل کر دی، اور اسی بنا پر فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ دوسری یہاں چیز یہ، چونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ نے کہا کہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر مختلف جگہ پر آیا کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا۔ تو یہاں ہمارے کچھ لوگ تھیری آف ایوولوشن پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی نظریہ ارتقاء پہ، یعنی کہ انسان اس دنیا میں پہلے بندر تھا، پھر وہ ترقی کرتا کرتا آہستہ آہستہ انسان بن گیا۔ تو یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنا پھر اگر بندر سے انسان بن گیا تو بندر پھر کیوں موجود ہے؟ وہ چمپینزی وہ بھی موجود ہے، اسے تو پھر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے آیات میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اس کو باقاعدہ طور پر پیدا کیا، اور آگے وہ آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پھر حکم دیتے ہیں صحیح دیکھا۔ تو اس لیے یہ تھیری آف ایوولوشن صرف ایک فرائیڈ کی جو چلتی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین تناسب سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ، اب فرشتے تو وہ اسماء ان کے نام پیش کرنے سے عاجز رہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، بس جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے اسماء بتا دیے، قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نہیں تمہیں کہتا تھا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کا غیب، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ،
اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جو تھا وہ دیا ہی فرشتوں کو ہے، تو پھر شیطان سے کیسی پوچھ پرتیت، تو وہ دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ساری کی ساری بات نہیں بتائی جاتی، تفصیلات بتائی نہیں جاتی، چند چیزیں بیان ہوتی ہیں، وہاں پر کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، تو وہ پھر کیا سبب بنا کہ اپنا شیطان نے یا ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا۔ تو لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ سورہ اعراف کی 12 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کو سجدہ کرنے کا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اس کا مطلب حکم اس کے بھی دیا گیا تھا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو حکم دیا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چیز چاہو وہاں سے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس شجر کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس اس بات سے شیطان نے انہیں دونوں کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو جس جنت میں وہ دونوں تھے ان میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان سب کو کہا کہ اب تم نیچے اترو زمین پر، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں وہاں پر ایک عارضی مدت تک کے لیے، کچھ وقت تک کے لیے ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ تو یہاں بھی ایک لفظ آیا شجر، اور ہمارے چونکہ قصے کہانیاں زیادہ مشہور ہیں اور وہ پرانی کتابوں سے اور اس سے پہلے عیسائیوں یہودیوں کی کتابوں سے چلی آ رہی ہیں، تو وہ ہم نے ویسے ہی مان لیا کہ یہ درست ہیں۔ جیسا کہ یہ کہا گیا کہ جی شیطان جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا تو وہ ادھر ہی رہتا تھا ان کے ساتھ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور دوسری بات، جو شجر جو ہے، اب لوگوں نے کہا جی یہ گندم کا پھل ہے، کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کہا، تو یہاں پر اس کسی چیز کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے، تو یہ کیا چیز ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ پھر سورہ اعراف میں تو اس کی آیت ہے 19 سے میں پڑھتا ہوں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم تو اور تیری بیوی رہو جنت میں، پس تم دونوں کھاؤ پیو جو چاہو اور نہ جانا اس شجر کے پاس ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ وہ جو چیزیں ہیں ظاہر کر دے، ما اوریا عنہما، جو ان کی چھپی ہوئی ہیں، من سوآتہما، ان کے ستر کی، یعنی شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا اس لیے کہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھول دیں۔ وقالا، اور کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، کہ اس شجر سے تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم
فرشتے نہ بن جاؤ، اور تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم زندگی حاصل کر لو۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم اٹھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، پس اس مردود نے دھوکہ دے کر دونوں کو پھسلا دیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، اب یہ دیکھیں قرآن کس طرح سے بیان کرتا ہے، یعنی بطور استعارہ ایک وقوع ہوا ہے، اس وقوعے کا جو ہوا ہے معاملہ، تو اس کو قرآن نے شجرہ سے تعبیر کیا ہے کہ فلما ذاق الشجرہ، کہ جب چکھ لیا یہ پھل، بدت لہما سواتہما، تو کھل گئیں ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں اس کو ڈھانپنے لگے باغ کے جنت کے پتوں سے۔ تو یہ مطلب کہ ظاہر بات ہے کہ جب عمل ہے ایک سیکس کا، اس کے لیے کپڑوں کا اترنا ضروری ہے، لیکن وہ جب انہوں نے عمل کر لیا سیکس کا، تو پھر وہ فوراً ہی نادم ہو کر یہ اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے۔ تو یہ بات اسلوب ہے کہ واقعہ بعد میں بعض کا آتا ہے، نتیجہ پہلے اللہ کی ذات بتا دیتی ہے۔ تو یہ شجرہ ذاقہ شجرہ، کہ انہوں نے پھل چکھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد وہ ڈھانپنے لگے اپنے آپ کو۔ وناداہما ربہما، اور اسی وقت ان کے رب نے ان دونوں کو کہا، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا اس شجر سے تم دونوں کو، اللہ نے منع نہیں کیا تھا، یعنی تم دونوں کو، تلکما جو ہے دونوں کے مقام جو ہیں پوشیدہ، ان کی طرف اشارہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ کیا تم کو منع نہیں کیا تھا اس شجرہ سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کہا تھا تمہیں، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اور وہ دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور نہ ہمیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے ضرور خسارہ پانے والوں میں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو فرمایا اللہ نے کہ اب اترو زمین پر، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی آزمائش کہ ہمارا جو مقابلہ ہے مین ورسز مین، ہمارے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ بعضکم لبعض عدو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اللہ سے یا شیطان سے کوئی میچ ہے، بلکہ یہ ہم نے آپس کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے، اور کچھ اصول اور ضابطوں کے مطابق۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھکانہ ہے ایک وقت مقررہ تک، اور تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اور اسی میں تمہارا، اللہ نے فرمایا، جینا ہوگا۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، یہیں تم موت دیے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم زندہ کر کے اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک واقعہ ہوا۔ تو یہ اصل میں جو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس وقت ہر کھانے پینے کی چیز کی آزادی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم نے ابھی جو ہے وہ سیکس کا عمل نہیں کرنا، جنسی عمل نہیں کرنا۔ اور اس پر بھی اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ تو یہ بطور استعارہ شجرہ اس کو استعمال کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کھانے والی چیز تھی۔ اور پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی، تو پھر یہ پابندی کیسے؟ تو یہ ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ یہی عمل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کی اور اس کے قریب جانے کی پابندی لگائی، اور یہ کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو وہ تمہیں ضرور لے کے جائے گا۔ اور آج دیکھیں کہ انسان، بڑے سے بڑا انسان، یعنی بھوک کے بعد یہ سب سے زیادہ مضبوط طاقتور جذبہ ہوتا ہے، اور اس لیے اس سے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اور اس نے، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت تک آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، اس پہ غور و تدبر ضروری ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین۔